السلام علیکم. اس سیشن میں ہم بات کریں گے ریلائبلٹی کی میجرمنٹ کے مختلف طریقوں کے بارے میں. ریلائبلٹی کی پیمائش یا اس کی میجرمنٹ مختلف طرح سے کی جا سکتی ہے. اس کے لیے بنیادی طور پر اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں، کوریلیشن کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ اور دوسرے کانسیپٹس کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بنیادی میتھڈ کوریلیشن ہے. لیکن ریلائبلٹی کی ایک سے زیادہ اقسام موجود ہیں اور ایک سے زیادہ طریقے سے اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی کوریلیشن استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کوریلیشن کے لیے جو دو سیٹس آف سکورز ہمیں چاہیے ان کو ہم مختلف طرح سے حاصل کرتے ہیں. ہم ریلائبلٹی کی کون سی قسم استعمال کریں گے، کسی ٹیسٹ کے لیے کس طرح کی ریلائبلٹی میجر کی جائے گی اور اس کو کیسے رپورٹ کیا جائے گا، اور اس میں کوریلیشن کا استعمال کس طرح سے کیا جائے گا، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم کوریلیشن سے اور ریلائبلٹی سے کیا مراد لے رہے ہیں. جب ہم کوریلیشن کا استعمال کریں گے تو ہم کن دو سیٹس آف سکورز کو اس میں کنسیڈر کریں گے، ریلائبلٹی کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں. یعنی ریلائبلٹی سے مراد کیا یہ ہے کہ ایک شخص دو مختلف اوکیزنس پہ جب ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کے سکورز ملتے جلتے آتے ہیں یا نہیں، یا ریلائبلٹی سے یہ مراد ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ کے جو آئٹمس ہیں ان کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، یا یہ کہ مختلف طرح کے گروپس کو مختلف طرح کے جب ٹیسٹ ایسے دیے جائیں جن کا کنٹینٹ ان کے آئٹمس بالکل ایک جیسے ہوں تو ان میں کیا تعلق پایا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ریلائبلٹی کی ایک ڈیفینیشن کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جو کہ انستاسی نے دی تھی. ریلائبلٹی ریفرز ٹو دا کنسسٹنسی آف دا اسکورز obtained by the same persons when they are re-examined with the same test on different occasions or with different sets of equivalent items or under other variable examining conditions. یعنی ریلائبلٹی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ٹیسٹ کے جو آئٹمس ہیں وہ آپس میں کتنا میل کھاتے ہیں، آپس میں کتنے ریلیٹڈ ہیں اور بار بار استعمال کرنے پر ان میں کس طرح کا کوریلیشن دکھائی دیتا ہے، یا ایک شخص کو یا ایک گروپ کو جب وہی ٹیسٹ دیا جائے دوبارہ سے اور ری ایگزامن کیا جائے تو اس میں کیا کوریلیشن آتا ہے، یا کچھ ایسے آئٹم جو ایک جیسے ہیں یا ٹیسٹ ایک جیسے ہیں ان میں آپس میں کس طرح کا کوریلیشن ملتا ہے. اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں. Consistency of the scores obtained by the same persons when they are re-examined with the same test on different occasions. یعنی پہلی طرح سے جب ہم ریلائبلٹی میجر کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ہی شخص کو یا ایک گروپ کو اگر ری ایگزامن کیا جائے ود دا سیم ٹیسٹ تو پہلی دفعہ کے اور دوسری دفعہ کے اسکورز میں کیا کوریلیشن ہے. دوسری چیز جو اس ڈیفینیشن سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے consistency of the scores obtained by the same persons when they are re-examined with different sets of equivalent items. یعنی اگر ہم ایک گروپ کو ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور دوسری جانب دوسری بار جب اس کو ری ایگزامن کرتے ہیں تو وہی ٹیسٹ تو دوبارہ نہیں دیتے، لیکن ایک ایسا ٹیسٹ دیتے ہیں جس میں اسی جیسے آئٹمس تھے، وہی کنٹینٹ تھا، وہی طریقہ استعمال کیا گیا، تو ان دونوں ایگزامینیشنز میں اور ان کے ریزلٹس میں کیا کوریلیشن آتا ہے. تیسری چیز when the two previous strategies are used under other variable examining conditions. جب ہم ایک ہی ٹیسٹ پر ری ایگزامن کریں یا دو ایکویولنٹ ٹیسٹ کے اوپر ایگزامن اور ری ایگزامن کریں اور اسی چیز کو ہم مختلف اوکیزنس پر مختلف سچویشنز اور مختلف کنڈیشنز کے تحت استعمال کریں تو یہ ایک تیسری آپشن ہے. ریلائبلٹی کی جو مختلف اقسام ہم استعمال کرتے ہیں وہ انہی تین چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ترتیب دی جاتی ہیں. کسی طرح کی ریلائبلٹی میجرمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ کے ٹیسٹ میں کیا ریلیشن شپ ہے. کسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو ایک ہی طرح کے ٹیسٹ اور ایک ہی جیسے آئٹمس کی ایگزامینیشن میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو بدل کر آلٹرنیٹ کر کے ہم کس طرح کے ریزلٹس حاصل کرتے ہیں. آئیے ہم ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹائپ آف ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کا مطلب ہے وہ ریلائبلٹی جس میں ہم کسی شخص کو اسی ٹیسٹ پر ری ایگزامن کرتے ہیں. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی اسی ٹیسٹ کو
کچھ عرصے کے بعد دوبارہ استعمال کر کے حاصل کی جاتی ہے. اور جو چیز انڈرسٹینڈیبل ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کامن سینس استعمال کرتے ہوئے بھی یہ جان سکتے ہیں کہ جب ہم ری ٹیسٹ کریں گے تو دونوں طرح کے ایگزامینیشنز میں ہم کچھ وقفہ ڈیفینیٹلی دیں گے. ٹیسٹ ری ٹیسٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی ٹیسٹ دیا اور امیجیٹلی ٹیسٹ ختم کرتے ہی اسی ٹیسٹ کو دوبارہ آپ نے ایڈمنسٹر کر دیا. کچھ سچویشنز میں کچھ ریسرچز میں اس طرح سے بھی ٹیسٹ کو استعمال کر کے دیکھا گیا ہے اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ فوراً امیجیٹلی ٹیسٹ کو دوبارہ دینے میں، کچھ وقفے کے بعد دینے میں، کچھ دنوں کے وقفے سے دینے میں اور کچھ ہفتوں کے وقفے سے دینے میں ریلائبلٹی پہ کیا فرق پڑتا ہے. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں آپ پہلی دفعہ کے ایگزامینیشن کے اسکور کو دوسری دفعہ کے ایگزامینیشن کے اسکور کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں. کوریلیشن کا فارمولا ریلائبلٹی کے تمام طریقوں میں وہی ہے. عام طور پہ ہم پیئرسن کا فارمولا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. بنیادی طور پہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کو 2 سیٹس آف اسکور میں ایک فارمولا اپلائی کر کے کوریلیشن کی ویلیو حاصل کرنا ہوتی ہے. کوریلیشن کی ویلیو پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی، لیکن جب ہم ریلائبلٹی کو ایفیشینٹ کو کمپیوٹ کرتے ہیں تو ویلیو پازیٹیو میں آتی ہے. لیکن کچھ ایسی ریئر کنڈیشنز ہیں، کچھ ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جس میں نیگیٹو بھی ریلائبلٹی رپورٹ کی گئی ہے، لیکن وہ ایک مختلف طرح کی مختلف نیچر کے ٹیسٹ ہیں جن میں اس طرح کی ویلیوز حاصل کی گئیں. بنیادی طور پہ ریلائبلٹی کو ایفیشینٹ کوریلیشن کی صورت میں ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ 1 یا لیس دین 1 ہوتا ہے، اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایک ہی فارمولا استعمال کرتے ہیں، پیئرسن کا فارمولا. البتہ ان کے ایڈجسٹمنٹس کے لیے اور کریکشنز کے لیے اور فارمولاز موجود ہیں. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں ہم کوایفیشنٹ آف اسٹیبلٹی حاصل کرتے ہیں. یعنی جب آپ نے ایک ٹیسٹ کو ایک اوکیزن پہ ایک گروپ کو یا ایک شخص کو دیا اور وہی ٹیسٹ دوبارہ سے اسی گروپ کو آپ نے دیا کچھ عرصے کے بعد، تو جو ویلیو آپ کو یا کوایفیشنٹ آف ریلائبلٹی آپ کو حاصل ہوا وہ اس ٹیسٹ کی اسٹیبلٹی اوور ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کتنے اسٹیبل ہیں ایک اوکیزن سے دوسرے اوکیزن تک. یعنی یہ کوایفیشنٹ آپ کو یہ تو دکھا رہا ہے کہ ایک اوکیزن سے دوسرے اوکیزن میں کیا اسٹیبلٹی یا کنسسٹنسی اس ٹیسٹ کے لیے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کو استعمال کرنے میں جو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیویجول ڈفرینسز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ جو ہے طریقہ جو اس میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بیفور آفٹر نو کنٹرول گروپ ڈیزائن کا طریقہ ہے. یعنی اس میں اسی سبجیکٹس کو آپ دوبارہ سے ایگزامن کرتے ہیں. جو ایرر کی سورس انڈیویجول ڈفرینسز کی وجہ سے آ سکتی تھی وہ اس میں نہیں آتی. وہی لوگ ہیں، وہی گروپ ہے، وہی کریکٹرسٹکس ہیں، چنانچہ ان کریکٹرسٹکس میں تبدیلی نہ آنا ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں یا کوایفیشنٹ آف اسٹیبلٹی کو کیلکولیٹ کرنے میں سورسز آف ایرر بالکل ختم ہو گئے. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں بھی مختلف طرح کے ایررز آ سکتے ہیں. ان میں سے چند کا ذکر ہم ابھی کرتے ہیں. It may happen that the testing conditions do not remain the same as they were on the first occasion. سب سے پہلی چیز جو سورس آف ایرر ہو سکتی ہے اور جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ری ایگزامینیشن کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ٹیسٹنگ سچویشنز اور تمام تر کنڈیشنز اور انوائرمنٹ وہی کا وہی ہو جو پہلی دفعہ تھا. چنانچہ اس کی وجہ سے اگر سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے تو ایرر آ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو بڑی اچھی طرح سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم دوبارہ سے ایگزامینیشن کریں، ری ٹیسٹ کی سٹیج پہ جب جائیں تو تمام ماحول اور تمام سچویشن اسی طرح کی رکھیں جیسے کہ پہلی دفعہ تھی. مینی چینجز میں ٹیک پلیس ان دا ٹیسٹ ٹیکرز. یہ ایک دوسرا سورس آف ایرر ہے. جو ٹیسٹ ٹیکرز ہیں ان میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. ایموشنل، موٹیویشنل، فزیکل، سائیکولوجیکل تبدیلیاں جو ہیں ٹیسٹ ٹیکرز میں یا ایگزامنیز میں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ پہلے زیادہ موٹیویٹڈ تھے اب کم موٹیویٹڈ ہیں، یا پہلے کم موٹیویٹڈ تھے اب زیادہ موٹیویٹڈ ہیں. پہلے آپ نارمل حالت میں تھے اب کسی ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں. کوئی ایک سبجیکٹ ایسا ہو سکتا ہے جس کو کوئی فزیکل ہیلتھ کا پرابلم ہو گیا. کوئی سبجیکٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن کا امتحان نزدیک آ گیا ہے
وہ اسٹریس میں زیادہ ہیں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ گروپ کو لیا تھا اس وقت جو حالات تھے، جو ان کی لائف میں سچویشن تھی، اس میں کچھ زیادہ تبدیلی نہ آئی ہو. جس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم ری ٹیسٹ کریں تو پہلے ٹیسٹ میں اور ری ٹیسٹ میں بہت لمبا وقفہ نہ آئے. اتنا لمبا وقفہ نہ ہو کہ لوگوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آ چکی ہوں. اور دوسری جانب ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں اتنا چھوٹا وقفہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ محسوس نہ ہو سکے کہ اسٹیبلٹی ٹیسٹ میں ہے بھی یا کہ نہیں. فٹیگ افیکٹ اور پریکٹس افیکٹ، جیسا کہ اکثر سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس میں بھی ہوتا ہے، ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ فٹیگ یا پریکٹس کا افیکٹ بھی ٹیسٹ کے ریزلٹس میں آ سکتا ہے. اگر کوئی ٹیسٹ ہم نے پہلے ایک دفعہ کیا تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے کنٹینٹ سے واقف ہو گئے، اس کے سوالات کے جواب دینے کے طریقے سے واقف ہو گئے، فیملیرائز ہو گئے. کچھ چیزیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، مثلا ہم MCQ آئٹمس پہلے نہیں کرنا جانتے تھے، اب ہمیں وہ کرنا آ گیا، ہم زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو گئے. دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلے ایک دفعہ ٹیسٹ دیا، بہت لمبا ٹیسٹ تھا اور ہمیں اتنا اچھا نہیں لگا، اور دوسری دفعہ جب ہمیں وہی ٹیسٹ کرنے کو دیا گیا ہم فٹیگ کا شکار ہو گئے. دونوں صورتوں میں whether people were facilitated or fatigued, it is going to affect the test results. There is a possibility that the test results are not the same as the first ones because we were tired, bored, fatigued, or we were more skillful and more proficient in the test. خواہ پازیٹیو ڈائریکشن میں خواہ نیگیٹو ڈائریکشن میں، اگر آپ زیادہ پروفیشنٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی چیز زیادہ اچھی طرح سے حل کرنا آ گئی ہے تو بھی یہ ایک سورس آف ایرر ہو سکتا ہے. دا ٹیسٹ میں بی آف سچ ٹائپ دیٹ ریپیٹڈ میجرمنٹ وڈ افیکٹ اٹس نیچر. بعض اوقات ٹیسٹوں میں ایسے آئٹمس ہوتے ہیں جو ایک ہی دفعہ دیے جاتے ہیں. جب آپ اس کو پہلی دفعہ کرتے ہیں تو اس کی اسیسمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے، اور جب آپ نے ایک دفعہ اس کو کر لیا تو دوسری دفعہ آپ اس کو کرنے کے طریقے سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، آپ اس کے معنی سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، اور وہی چیز جب آپ دوسری دفعہ کرتے ہیں تو وہ معنی نہیں رکھتی جو کہ پہلی دفعہ رکھتی تھی. تو ٹیسٹوں میں کچھ ایسے آئٹمس ہو سکتے ہیں کچھ ٹیسٹوں میں جن کو دوبارہ کرنا بذات خود ایک سورس آف ایرر ہو سکتا ہے. یعنی وہ ایسے ہی تھے کہ ان کو ایک ہی دفعہ کیا جاتا، دوسری دفعہ کرنا جو ہے وہ سکور نہیں لائے گا اور وہ معنی نہیں رکھے گا جو کہ پہلی دفعہ رکھتا تھا. اور بعض اوقات تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ٹیسٹ کے آئٹمس یاد رہ جاتے ہیں، جن کی میموری زیادہ اچھی ہوتی ہے بعض اوقات ان کو پورے ٹیسٹ کا کنٹینٹ ہی ذہن میں رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ آئٹمس یاد رکھتے ہیں یا ان کو حل کرنے کا میتھڈ سیکھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ جو ریزلٹس ہیں پہلے ریزلٹ سے بہتر ہوں، سکور پہلے سے زیادہ ہو جائے، جو کہ once again it's a source of error. Length of the time period between the two administrations may also matter. ریسرچ سے بات سامنے آئی ہے اور ہمارے پاس کافی ایویڈنس ہے یہ دکھانے کے لیے کہ دونوں ٹیسٹوں میں ٹیسٹ اور ری ٹیسٹ میں جتنا زیادہ گیپ ہوگا وہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو افیکٹ کرے گا. بہت لمبا اگر ٹائم گیپ یا انٹرول آ جائے گا تو ریلائبلٹی کم ہو جائے گی. ٹائم گیپ اگر چھوٹا ہوگا ریلائبلٹی زیادہ ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم گیپ کچھ گھنٹوں کا نہیں ہونا چاہیے، کچھ دن کا یا کچھ ہفتے کا ٹائم گیپ ٹیسٹ اور ری ٹیسٹ میں ہونا چاہیے، تو ہمیں ایک اچھا ریلائبلٹی کا ایسٹیمیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. بہت لمبے وقفے سے ریلائبلٹی ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کین بی انکریزڈ بائی کیپنگ دا ٹائم گیپ ان کنٹرول. اگر ہم ٹائم گیپ کو کنٹرول میں رکھیں، بہت زیادہ یا بہت کم نہ ہونے دیں، تو ہم ریلائبلٹی کا ایک اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں ایرر کا چانس بھی کم ہوگا. بہت لمبے وقفے سے ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور سچویشنز میں بھی. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جہاں اس کی ایڈوانٹیجز ہیں اور شارٹ کمنگز ہیں، وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمیں صرف اسٹیبلٹی اوور ٹائم بتا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم ریلائبلٹی کے اور پہلوؤں میں بھی دلچسپی رکھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو اس طریقے کو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اتنا اچھا ہے ہی نہیں. اسی ٹیسٹ کو جو آپ جتنی دفعہ دوبارہ کریں گے تو فیسلٹی ہر دفعہ آئے گی اور فٹیگ کا افیکٹ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پریکٹس کا افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ ریلائبلٹی ہے تو بہت اچھا طریقہ ریلائبلٹی کو میجر کرنے کا، کیونکہ اس میں انڈیویجول ڈفرینسز کا فیکٹر جو ہے وہ بہت حد تک ہم کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں. جو ڈفرینسز آتے ہیں وہ ود ان سبجیکٹ اور ود ان پرسن ڈفرینسز ہیں، انٹرا ایگزامننگ ڈفرینسز، ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سچویشن کو جس میں ٹیسٹ دیا جائے گا اس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. جہاں تک اس بات کی ذکر ہم کر رہے ہیں کہ اس میں انہی آئٹمس کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ریلائبلٹی کے اور طریقے بھی ہیں. بٹ وی شوڈ ریمبر دیٹ دا فرسٹ میتھڈ آف میجرنگ ریلائبلٹی از ٹیسٹ ریٹیسٹ ریلائبلٹی وچ از این افیکٹو میجر. بہت سے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی ٹیسٹ ریٹیسٹ ہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح سے کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم درکار ہے، زیادہ محنت درکار ہے. وہی ایگزامنیز، وہی ٹیسٹ ٹیکرز آپ کو دوسرے اوکیزن پر بھی چاہیے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر آپ نے ایک ٹیسٹنگ روم استعمال کرنا ہے یا لیب استعمال کرنی ہے تو آپ کو وہی سچویشن، وہی جگہ، وہی گروپ دوبارہ چاہیے، جو کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو اور بعض دفعہ ممکن نہ ہو. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ شاید ہم استعمال کرنا چاہیں. یہ ایک اچھا طریقہ ہے ریلائبلٹی کا، لیکن ان کرٹیسزم کو دور کرنے کے لیے کچھ اور میتھڈس بھی بنائے گئے ہیں. ریلائبلٹی میجر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا طریقہ تو ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کا ہی طریقہ ہے، لیکن اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں جب ہم دوبارہ سے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں وہی ٹیسٹنگ کنڈیشنز قائم کرنا ہوتی ہیں اور اسی گروپ کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمیں دشواری پیش آ سکتی ہے. اس کے علاوہ وہی ٹیسٹ جب دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں فیملیرائز ہو چکے ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور پروفیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں. اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے ہم ریلائبلٹی کا ایک اور طریقہ استعمال کرتے ہیں which is called alternate form reliability. Another term that is used is parallel forms. At times these terms are used interchangeably and at times they are used differently. دونوں میں سلائڈ سا فرق ہے لیکن مراد ایک ہی ہوتی ہے. آلٹرنیٹ فارم کے طریقے میں ہم ایک ہی ٹیسٹ کو دوبارہ استعمال کرنے کی بجائے ایک ٹیسٹ کے دو فارمیٹس بنا لیتے ہیں، دو ورژنز بنا لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو ایک جیسے ٹیسٹ، بہت ملتے جلتے ٹیسٹ بناتے ہیں لیکن وہ ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا. تمام کریکٹرسٹکس اور تمام چیزیں دونوں میں بہت ایک سی ہوتی ہیں، یعنی ایک کو ہم دوسرے ٹیسٹ کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، اے کو بی کی جگہ اور بی کو اے کی جگہ. مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایک ہی ٹیسٹ کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اس سے فیملیرائز ہو چکے ہوتے ہیں اور بڑی آسانی سے شاید دوسرا ٹیسٹ کر لیں، یا وہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پہلے دفعہ کی بعد دوسری دفعہ دلچسپی سے دوسرا ٹیسٹ نہیں کرتے. پیرالل فارم یا آلٹرنیٹ فارم کے طریقے میں آپ ان دونوں فیکٹرز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. پہلے اوکیزن پہ آپ سیٹ 1 دیتے ہیں یا پہلا ٹیسٹ، اور دوسرے اوکیزن پہ سیٹ 2 یا دوسرا ٹیسٹ، اور بعد میں آپ دونوں ٹیسٹ کے سکورز کو آپس میں کوریلیٹ کرتے ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یوزنگ دس ٹائپ آف میتھڈالوجی از ٹو ویری ویری کیئرفلی ڈیولپ the two forms or the two versions or the two sets of items. جب آپ یہ دونوں آئٹمس بنائیں یا دونوں سیٹس بنائیں تو کچھ چیزوں کا ذہن میں دھیان رکھنا ہوگا اور ان کو دونوں میں کامن رکھنا ہوگا. ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں. The forms should be equivalent in all respects. Ideally speaking, the two forms should be independently developed. They should be parallel in all respects and they should be equivalent in all respects. یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے ہر لحاظ سے اور equivalent ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو لازمی طور پر ایک سی ہونی چاہیے. Same specifications,
سب سے پہلی بات تو کہ اسپیسیفکیشنز ایک ہوں، ایک ہی آبجیکٹیوز کے تحت ان کو بنایا جائے، ان کی تمام کیریکٹرسٹکس جو شروع میں طے کی گئی ہیں وہ ایک سی ہوں. سیم انسٹرکشنز اینڈ سیم ٹائم لمٹ. دونوں فارمیٹ یا دونوں ورژنز کی انسٹرکشنز بالکل ایک جیسی ہوں، آئیڈینٹیکل ہوں، ٹائم اور ٹائم لمٹ لینتھ بالکل ایک سی ہو اور اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ٹیسٹ میں ایرر کی ایک میجر سورس ہو سکتی ہیں. سیم کنٹینٹ، سیم نمبر آف آئٹمس اینڈ سیم آئٹم فارمیٹ. دونوں سیٹس ایک ہی کنٹینٹ کو، ایک ہی ڈومین کو کور کرتے ہوں، ان میں آئٹمس کی تعداد ایک ہونی چاہیے، آئٹم کا فارمیٹ ایک سا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فارم میں آپ ایم سی کیوز استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے میں شارٹ آنسرز، یا ایک کو آپ نے ایسے ٹائپ بنایا اور دوسرے کو آپ نے ٹرو فالس اور میچنگ ٹائپ. دونوں میں آئٹمس کا فارمیٹ، تعداد اور جس طریقے سے ان کو لیا جائے گا وہ ایک سا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک جو بڑا فیکٹر ان میں ہونا چاہیے وہ ہے سیم ڈیفیکلٹی لیول. دونوں میں آئٹمس جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے ترتیب دیے جائیں، ایک ہی سیکوینس اور ایک ہی ہائرارکی کے تحت آپ ایزی سے ڈیفیکلٹ آئٹمس کی طرف جائیں گے. اور فرض کیا آپ کا کوئی ٹیسٹ اس طرح کا ہے کہ پہلے مشکل آئٹمس تھے اور بعد میں آسان آئٹمس ہیں، تو دونوں سیٹس میں ایسا ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے مکس ڈیفیکلٹی لیول رکھا ہے تو بھی دونوں میں ایک سا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیسٹ ویریبلس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم انسٹرکشنز ہونی چاہیے، یونیفارم ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے. جس ماحول میں ہم نے اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے، خواہ وہ سیٹ اے تھا یا سیٹ بی، کنڈیشنز، انوائرمنٹ اور جو ایگزامینر ہے یا انویجیلیٹر ہے یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کا رویہ، اس کا سٹائل وہ بھی ایک سا ہی ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو شاید ایک ہی شخص کو دونوں سیٹس ایڈمنسٹر کرنے چاہیے، لیکن اگر ہم ایسا ایک سے زیادہ سچویشنز میں کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ گروپ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ آپ کا چل رہا ہے، تو شاید آپ مختلف ایڈمنسٹریٹرس کو بھی استعمال کریں. دس ریلائبلٹی از اکراس ٹو فارمس اینڈ گیوز کوفیشینٹ آف ایکویولنس اور پیرالل فارم کوفیشینٹ. اس طرح کی ریلائبلٹی جو ہے یہ آپ کو پیرالل فارم کوفیشینٹ دے رہی ہے، یعنی اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں ٹیسٹ میں کیا کنسسٹنسی یا اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم صرف فارمز کی آپس میں ریلیشن شپ کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم دراصل ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں، جو کہ ہم ریلائبلٹی کی ڈیفینیشن میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اکراس اوکیزنز بھی ہونے چاہیے، اکراس ٹائم بھی، اکراس آئٹمس بھی ہونی چاہیے. تو جہاں دونوں فارمز کے اندر کنسسٹنسی پائی جا رہی ہے یا اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں، وہیں پہ اسٹیبلٹی اکراس ٹائم بھی ہمیں درکار ہے. جس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرچینج کر کے ٹیسٹ کے فارمیٹ کو استعمال کریں. ہم نے ایک اس کے لیے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کریٹ کی ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کو بجائے اس کے کہ ایک گروپ جو ہے وہ پہلے ایک فارمیٹ لے اس کے بعد دوسرا فارمیٹ لے، اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ لگے گا کہ جو تبدیلی ہے، جو ایرر آ رہا ہے، وہ ٹیسٹ کی وجہ سے آ رہا ہے یا ٹائم کی وجہ سے. وی آر انٹرسٹڈ ان ٹو ٹائپس آف کوفیشینٹس اور ریلائبلٹی اور اسٹیبلٹی ان دس سچویشن. ون, we are interested in consistency and stability across the parallel forms. Two, we also want to see and look into the consistency over time. ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں فارمز میں کیا کوریلیشن ہے، ان کے سکورز میں کیا کوریلیشن، اور دوسرے ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک اوکیزن سے دوسرے اوکیزن میں جب ہم ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کوریلیشن یا کیا ریلائبلٹی آتی ہے. اس کا جیسے کہ ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ترتیب دی ہے، اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس گروپ کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس اسٹڈی کے لیے یا اس پروجیکٹ کے لیے جس میں ہم نے ریلائبلٹی میجر کرنی ہے کسی ٹیسٹ کی، اس گروپ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں اور گروپ 1 اور گروپ 2 بنا لیں. گروپ 1 کو آپ ٹیسٹ کا ورژن 1 یا سیٹ 1 دے دیں اور گروپ 2 کو ورژن 2 یا سیٹ 2 دے دیں. اس کے بعد ان کو چینج کر دیں، اور جب آپ کچھ وقفے یا جو ٹائم انٹرول آپ نے طے کیا ہے، مثال کے طور پہ 2 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد، تو آپ اس کو آپ سچویشن کو ریورس کر دیں.
گروپ 2 کو آپ سیٹ 1 دیں گے اور گروپ 1 کو سیٹ 2، جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو ڈفرینس پہلی دفعہ میں اور دوسری دفعہ میں آ رہا ہے وہ رول آؤٹ ہو جائے گا. دونوں گروپس کو آپ نے دونوں سیٹس بھی دے دیے اور ٹائم گیپ بھی رکھ لیا. اب آپ جب آپ کو ایفیشینٹ میجر کریں گے تو آپ کو اسٹیبلٹی اکراس ٹائم بھی دے گا اور اسٹیبلٹی اکراس دا ٹو میجرز اور پیرالل فارمز بھی دے گا. اور اس طرح سے ہمارے پاس جو کویفیشنٹ آئے گا وہ ہوگا کویفیشنٹ آف اسٹیبلٹی اینڈ ایکویولنس. اس طرح کی ریلائبلٹی جب ہم میجر کرتے ہیں تو اس میں بہت سے وہ فیکٹرز کنٹرول ہو جاتے ہیں جو کہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں اثر انداز ہو رہے تھے. انڈیویجول ڈفرینسز کو ہم نے اس طرح سے کنٹرول کر لیا کہ ہم نے وہی گروپ جو تھا اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آلٹرنیٹ فارمز دے دیے. ایک کو پہلے ایک سیٹ دیا، دوسرے کو دوسرا دے دیا. اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ وقت کے ساتھ کیا فرق پڑ رہا ہے ہم نے ٹیسٹنگ کو 2 اوکیزنس پہ کیا وتھ اے ٹائم گیپ ان بٹوین. لیکن یہاں پہ اس میتھڈ میں بھی کچھ کرٹیسزم اس کی شارٹ کمنگس کے بارے میں پایا جاتا ہے. بالکل اس طرح سے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اوکیزن سے دوسرے اوکیزن پہ آئیڈینٹیکل سکورز نہیں آ سکتے، اسی طرح سے جو اس سسٹم کے اوپر یا اس اپروچ کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ آپ 2 آئیڈینٹیکل طرح کے ٹیسٹ بھی نہیں بنا سکتے. آپ جو بھی کوشش کریں گے پیرالل فارمز رہیں گے 2 مختلف فارم، وہ 2 فارم آئیڈینٹیکل کبھی نہیں ہوں گے. اور اگر وہ آئیڈینٹیکل ہوں گے تو وہ ایک ہی ٹیسٹ ہوگا. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ 2 بالکل ایکویولنٹ اور پیرالل فارمز بنا لیے جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ٹیسٹ میں بہت کامیابی کے ساتھ یہ طریقہ استعمال کیا گیا اور انہوں نے جو ریلائبلٹی رپورٹ کی اس میں آلٹرنیٹ فارمز ہی استعمال کیے گئے. اور بہت سے ایسے اسکیلز اور ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے اتنے اچھے آلٹرنیٹ فارمز ہیں کہ آپ کسی ایک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت سے اسکیلز ایسے ہیں جن کے فارم اے اور فارم بی موجود ہیں. آپ اپنی ریسرچ اور اپنے مقصد کے حساب سے چاہیں تو فارم اے استعمال کر لیں اور چاہیں تو فارم بی. جب ہم ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی یا آلٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی کی شارٹ کمنگس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے. All we are doing is to pinpoint the weak points that may affect your findings and your results. All we have to do is to control these weak points. ہمیں ایسے ویریبلس کو کنٹرول کرنا ہے جن کی وجہ سے یہ شارٹ کمنگس پیدا ہو سکتی ہیں. اگر ہم بہت احتیاط کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بہت اسٹڈی کے بعد اور مشورے کے بعد اس طرح کے آئٹمس بنائیں کہ وہ پیرالل ہوں تو بہت اچھے ریزلٹس ہمیں ریلائبلٹی کے بارے میں حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس سیشن میں آپ نے دیکھا کہ ریلائبلٹی کو میجر کرنے کے لیے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ہی ایک اکیلا میتھڈ نہیں ہے، اس سے بھی ایک بہتر یا زیادہ کیئرفلی ڈیزائن کیے جانے والا میتھڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں ہم آلٹرنیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سچویشن کے مطابق، اپنی ریسرچ کے مطابق کون سا میتھڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ ری ٹیسٹ یا آلٹرنیٹ فارمز. ریلائبلٹی میجر کرنے کے طریقوں میں سے ایک اور طریقہ جو کہ بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے وہ ہے اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ٹیسٹ کو 2 ہافز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے یا اسپلٹ کر دیا جاتا ہے. یہ آئیڈیا بنیادی طور پر یہاں سے ایمرج کرتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آلٹرنیٹ فارمز کے یا پیرالل فارمز کے یا ایکویولنٹ فارمز کے استعمال کی، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سورس آف ایرر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں 2 فارمز آئیڈینٹیکل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ آئیڈینٹیکل تھے تو پھر تو وہ ایک ہی ٹیسٹ تھا. سو دے ہیو ٹو بی سملر اینڈ دے ہیو ٹو بی ایکویولنٹ. دے کین ناٹ بی آئیڈینٹیکل، دے ہیو ٹو بی ڈفرنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. تو کرٹیسزم یہی آتا ہے کہ وہ 2 ایک سے فارمز ایک جیسے پیرالل فارمز بنانا بہت مشکل ہے. اس چیز کا ایک حل اور ایک اور اپروچ اسپلٹ ہاف میتھڈ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ جس ٹیسٹ کی ریلائبلٹی ہم نے میجر کرنی ہے اس میں اتنے آئٹمس ہوں کہ ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. 2 حصوں کو ہم 2 علیحدہ ٹیسٹوں کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک پورا ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ آئٹمس کو آپ پارٹ اے کنسیڈر کرتے ہیں اور کچھ کو پارٹ بی.
یا یوں کہہ لیجیے کہ کچھ آئٹم سیٹ 1 بناتے ہیں اور کچھ آئٹم سیٹ 2. ٹیسٹ کے اختتام پر جب ہمیں تمام لوگوں کے یا تمام گروپ کے سکورز حاصل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں سکورز آن ٹیسٹ 1 اور پارٹ 1 وتھ سکورز آن پارٹ 2. یعنی آپ نے 2 پیرالل فارمز نہیں بنائے, 2 آلٹرنیٹ فارمز نہیں بنائے, نہ ہی ٹیسٹ کو ری ٹیسٹ کیا ہے, بلکہ آپ نے ایک ٹیسٹ کو اپنے ذہن میں یا اپنے فارمیٹ کے مطابق 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. ایڈمنسٹریشن اس کی ایک ہی دفعہ میں ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کی اسکورنگ کرتے ہیں تو آپ اس کے آئٹمس کے حساب سے 2 سیٹس آف اسکورس حاصل کرتے ہیں. اینڈ یو لک ان ٹو دا ریلیشن شپ بائی یوزنگ دا کوریلیشن فارمولا ود دوز 2 سیٹس آف اسکورس. یہاں سے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ کیا ہمارا ٹیسٹ اتنا لمبا ہوگا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. اور دوسرا سوال جو ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ ٹیسٹ کو کس طرح سے اور کس سسٹم کے تحت 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ ہاں ٹیسٹ کو اتنا طویل تو ہونا چاہیے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور وہ 2 حصے 2 علیحدہ سیٹس بنا سکتے ہوں. اور جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم مختلف ڈومینس کو کور کر رہے ہوں, مختلف کنٹینٹ ایریاز کو یا مختلف ٹائپس آف آئٹمس کو کور کر رہے ہیں تو ان کی تعداد اتنی ہو کہ وہ 2 میں تقسیم ہو سکتے ہوں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی اسپلٹ دا ٹیسٹ انٹو 2 ہافس. سب سے پہلا اور ایک سمپل اور بڑا کروڈ سا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ شروع کے 50% آئٹمس کو ایک ہاف کنسیڈر کر لیں اور بعد میں آنے والے 50% کو ایک اور ہاف سمجھ لیں. بظاہر یہ بہت آسان اور اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے, لیکن یہ کوئی اتنا فیزیبل اور اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے. اس کی بہت سی ریزنس ہیں. اکثر اوقات ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے آئٹمس کو ترتیب دیتے ہیں. شروع میں آسان آئٹمس آتے ہیں اور گریجولی ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا جاتا ہے, اور آخر کے آئٹمس جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں یا سب سے زیادہ کمپلیکس. If you will divide the test straight away into 2 halves, including the first 50% in the first half and the last 50% in the second half, then those 2 halves will be totally different in terms of difficulty level. The first half will be easy, based on easy items. The second half will consist of complex and difficult items. We know that most people do not do all of the difficult items, and they may fail in many of those items, whereas most people will be able to do the first easy items. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم دونوں کی اسکورنگ کو لیں گے, اس کو کوریلیٹ کریں گے, تو اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آئیں گے, کیونکہ دوسرے حصے میں زیادہ لوگوں کی آئٹمس جو ہیں وہ شاید نامکمل رہ گئے ہوں یا غلط ہوئے ہوں, جبکہ پہلے حصے میں زیادہ تر لوگوں نے ٹیسٹ مکمل کر لیا ہوگا, پہلے 50% آئٹمس, اور ان میں سے اکثر آئٹمس کیونکہ آسان تھے تو شاید زیادہ لوگوں نے ٹھیک کر لی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہاف جو ہیں کچھ اتنے ایکویولنٹ اور اتنے ایکول نہیں تھے کہ ان کو کمپیئر کیا جاتا. اس کی ایک بہتر آپشن یہ ہے آڈ ایون ڈسٹریبیوشن. یعنی آپ یوں کیجئے کہ آپ آڈ یہ پہلے سے طے کر لیجئے کہ آڈ آئٹمس جو ہیں, آڈ نمبرڈ آئٹمس جو ہیں وہ سیٹ 1 میں جائیں گے, اور ایون نمبرڈ آئٹمس جو ہیں وہ سیٹ 2 کنسیڈر ہوں گے. آپ نے پورا ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیا, آڈ نمبرڈ آئٹمس کے سکورز ایک طرف رکھ لیے سیٹ 1 کے لیے, ایون نمبرڈ آئٹمس کے سکورز آپ نے دوسری جانب سیٹ 2 کے لیے رکھ لیے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کی کوریلیشن کو کیلکولیٹ کر لیا یوزنگ دا ریگولر فارمولا فار کوریلیشن. اب آپ کے پاس جو کوریلیشن آئے گا وہ اسپلٹ ہاف کوریلیشن ہوگا. The test should be constructed keeping in mind that every pair of items will be split in 2 items to be considered in separate test halves. Split half method اگر آپ نے یوز کرنا ہو تو اس کو یہی سوچ کے بنانا چاہیے کہ ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں وہ پیئرز کی صورت میں آ رہے ہوں, تاکہ جب ہم ان کو آڈ ایون ڈسٹریبیوشن میں ڈالیں تو ہر طرح کے آئٹمس آڈ نمبرز والے سیٹ میں بھی چلے جائیں اور ہر طرح کے آئٹمس ایون نمبر والے سیٹ میں بھی موجود ہوں, اور پھر ہی ان کا ہم حقیقی معنوں میں کمپیریزن کر کے ان کی ریلیشن شپ دیکھ سکتے ہیں اور ریلائبلٹی کو اسیس کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ کیا تمام تر آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہم 2 آئٹمز ہر ٹیسٹ میں رکھیں؟ بعض اوقات کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی دفعہ اپیئر ہوتے ہیں اور ان کو بار بار دہرایا نہیں جاتا. بہت سے آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جس میں گرافک
ریپرزنٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ میں ایسے پرابلمس کی سچویشنز ہوتی ہیں, کچھ میں ایسے ڈائیگرامز استعمال کیے گئے ہوتے ہیں جو ایک ہی دفعہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے دو آئٹمس نہیں ہوتے. اس صورت میں اگر اس طرح کے آئٹمس ہمارے پاس موجود ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ایکویولنٹ آئٹمس ہم رکھ لیں. اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی ڈیفیکلٹی لیول کے حامل کسی اور طرح کے آئٹمس کو اس میں انکلوڈ کر لیں. بہر طور جب ہم اسپلٹ ہاف میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ریلائبلٹی کو اسیس کرتے ہیں, کوریلیشن کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, تو ہمارے سامنے ایک اور ایشو آتا ہے. اور ایشو یہ ہے کہ جب آپ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں کیلکولیشنس کر رہے تھے اور کوریلیشن کیلکولیٹ کر رہے تھے تو آپ کے پاس ایکس کالم اور وائی کالم میں ایک ٹیسٹ کے مکمل سکورز تھے. اسی طرح سے اب آپ نے پیرلل فارمز استعمال کیے تو ایکس اور وائی سیٹ میں آپ کے پاس ایک طرف ایک پورا سیٹ تھا, دوسری جانب دوسرا پورا سیٹ تھا. اب ہم اسپلٹ ہاف میتھڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں کیلکولیشنس کرتے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریلائبلٹی اور جو کوریلیشن ہم نے کیلکولیٹ کیا دس از بیسڈ اپون ہاف ٹیسٹ. مثال کے طور پہ آپ کے ٹیسٹ میں اگر 30 آئٹمس تھے, اگر آپ مینول کیلکولیشن کر رہے ہوتے تو آپ کا ایکس کالم میں 15 آئٹمس کا سکور ہے اور دوسری جانب بھی 15 آئٹمس کا سکور ہے. جب آپ اس کی ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کوریلیشن جو ہے دس از بیسڈ اپون دا کوریلیشن آف ہاف ٹیسٹ, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو کسی طرح سے کریکٹ کرنے کی اور ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم کوریلیشن تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نارمل وہی پیئرسن والے میتھڈ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ایڈجسٹڈ اینڈ فار ایڈجسٹمنٹ وی یوز دا اسپیئرمین براؤن فارمولا. اسپیئرمین براؤن فارمولا جو اسپیئرمین اور براؤن نے بنایا اس میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ جب ہم کسی بھی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی میجر کرتے ہیں تو اس کو کتنے ٹائمز انکریز یا ڈیکریز کر کے ریلائبلٹی میجر کی گئی. اس لیے اس فارمولے میں یہ پروویژن ہے کہ اگر کسی ٹیسٹ کو ڈبل کر کے یا کسی کو ہاف کر کے ہم نے اسیسمنٹ کی تھی تو اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے اور کریکٹ کیا جائے. اگر آپ فارمولا کو دیکھیں تو اس میں RNN سے مراد ہے ایسٹیمیٹڈ کویفیشنٹ, RTT is obtained coefficient, N is the number of times the test has been lengthened or shortened. For example, 2 times or 3 times, etc. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس فارمولے کو صرف اسپلٹ ہاف کے لیے نہیں بنایا گیا. اس کو بنایا گیا ہے کہ اگر کسی ٹیسٹ کو بڑھایا گیا یا گھٹایا گیا جس طرح سے بھی ہم نے بنایا اس پہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اسپلٹ ہاف میں ہم کیونکہ ہاف ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کی بات کر رہے تھے تو اس کی شکل, اس فارمولے کی شکل جو ہے وہ کچھ تبدیل ہو جائے گی اور کچھ یوں ہو جائے گی. Here RHH refers to reliability of the half tests. آپ اس فارمولا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو 2 سے ملٹیپلائی کیا گیا, یعنی کہ اس کو ہم فل ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کنسیڈر کر رہے ہیں. چنانچہ جو ہم نے ہاف ٹیسٹ کی ریلائبلٹی میجر کی تھی, آبزروڈ جو ریلائبلٹی کا میجر ہمارے پاس آیا, اس کویفیشنٹ کو آپ نے اس فارمولا میں استعمال کیا. اب جو حاصل ہونے والی ویلیو ہوگی وہ ایکچولی آپ کی ریلائبلٹی کا صحیح انڈیکس ہوگی. لیکن اسپلٹ ہاف میتھڈ میں ہمیں ایک چیز, ایک شارٹ کمنگ بعض اوقات ہمیں دکھائی دیتی ہے, اس میں یہی ہے کہ اس کا اسپلٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, اس کو ایکوریٹ ہونا چاہیے, آئٹمس کو اس ترتیب میں ہونا چاہیے کہ وہ 2 ہافس میں اسپلٹ ہو سکتے ہوں. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کنٹینٹ ایریا جو کور کیا گیا ہے وہ بھی ایسا ہو کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہو, کیونکہ اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہے مثال کے طور پہ جس میں 3 آئٹمس میتھمیٹکس کے ہیں, 7 آئٹمس ووکیبلری کے ہیں, 9 آئٹمس اسپیشل ریزننگ کے ہیں جو کہ آڈ نمبرز میں ہیں سارے آئٹمس, تو جب آپ ان کو ڈیوائڈ کریں گے تو دونوں ہافز میں ایک جیسے آئٹمس نہیں آئیں گے, کچھ آئٹمس سے فرق رہ جائے گا. تو آئیڈیلی تو ہمیں اسپلٹ ہاف میتھڈ ان ٹیسٹ کے ساتھ یوز کرنا چاہیے جن میں کنٹینٹ کا ایریا یونیفارم طریقے سے چل رہا ہے اور جن کے آئٹمس کو ہم ایکولی دونوں حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ادروائز ہم جانتے ہیں کہ اسپلٹ ہاف بھی ایک اچھا میتھڈ ہے ریلائبلٹی کو اسیس کرنے کا, کیونکہ اس میں انڈیویجول ڈفرینسز کنٹرول ہو جاتے ہیں, ٹیسٹ ری ٹیسٹ میں جو ٹائم گیپ آنے کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ٹیسٹ کو بہت کیئرفلی بنایا جائے اور ذہن میں یہ رکھتے ہوئے بنایا جائے کہ اس کو الٹیمیٹلی 2 حصوں میں اسپلٹ کیا جائے گا
اور اسی کی بنیاد پہ ریلائبلٹی میجر ہوگی. اگر ہم اس کو کیئرفلی ڈیولپ کریں گے اور ایسا بنائیں گے کہ وہ اچھے طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو سکے تو ریلائبلٹی کا کویفیشنٹ بھی بڑا اچھے طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے گا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور ٹیسٹ کنسٹرکشن میں اتنی احتیاط نہیں برتیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ریلائبلٹی میں بہت سی سورسز آف ایرر پیدا ہو سکتی ہیں. بہرحال اسپلٹ ہاف میتھڈ جو ہے وہ ایک اچھا طریقہ ہے جس میں بہت سے سورسز آف ایرر کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. ریلائبلٹی کا ایک اور طریقہ کوڈر رچرڈسن نے انٹروڈیوس کرایا. یہ طریقہ اسپلٹ ہاف میتھڈ سے کافی مماثلت رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ایک ہی ایڈمنسٹریشن کی جاتی ہے, ایک ہی ٹیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک ہی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اسپلٹ ہاف میتھڈ میں آپ ٹیسٹ کو ایزیوم کرتے ہیں کہ دو ہافز میں تقسیم ہے اور ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنے کے بعد ہم اسی ٹیسٹ کے سکورز دو سیٹس میں حاصل کرتے ہیں اور ان کی کوریلیشن دیکھتے ہیں. کوڈر رچرڈسن کے فارمولے کے مطابق ہم انٹر آئٹم کنسسٹنسی دیکھتے ہیں. ہم دو ہافس میں اس کو تقسیم نہیں کرتے بلکہ ہر آئٹم کی اپنی جو ہے ریٹنگ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں. Measurement of reliability involves a single administration of a single test. Rather than dividing the test in two halves, the Kuder-Richardson method is based on an examination of performance on each item. It is, in fact, the mean of all split half coefficients that can be obtained from a test. Split half method میں آپ نے ایک ٹیسٹ کو ایک دفعہ دو ہافس میں تقسیم کر لیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرح سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلے 50% آئٹمس ایک طرف چلے جائیں, باقی کے 50% دوسری طرف چلے جائیں, اور ایک اور آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو آڈ ایون طریقے سے ڈیوائڈ کر لیں. کوڈر رچرڈسن نے اس سے بھی بہتر ایک آپشن دی اور انہوں نے یہ کیا کہ مختلف طرح کے جو ڈسٹریبیوشنس آئٹمس کو سپلٹ کرنے کے ہو سکتے ہیں ان کو اپنی ازمپشن میں شامل کیا اور جو فارمولا بنایا اس میں تمام سپلٹ ہافس کو ہر آئٹم کی بیسس پہ انکلوڈ کیا گیا. اگر آپ فارمولہ کو دیکھیں تو ذرا سا کمپلیکس فارمولا ہے. اس فارمولے میں RTT equals coefficient of reliability of whole test. N is the number of items in the test. STI is the standard deviation of total scores on the test, which is squared, which means variance. P is the proportion of persons who pass each item. Q proportion of persons who do not pass each item. PQ is the product of P and Q for each item. Sigma PQ is the sum of products of P and Q for all items. آپ نے دیکھا کہ اس فارمولے میں ایک ایسی چیز کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے جو کہ دوسرے فارمولاز میں نہیں کیا گیا. P اور Q آپ کو دکھائی دے رہا ہے. P سے مراد ہے ان لوگوں کا پروپورشن جو کہ آئٹم کر پائے اور Q سے مراد ہے جو نہیں کر پائے. سگما پی کیو سے مراد ہے کہ P اور Q کو جب ہم نے ملٹیپلائی کیا فار ایوری آئٹم تو اس کا جو سم تھا وہ سگما پی کیو ہے. یعنی ہم نے ہر آئٹم پہ یہ دیکھا کہ لوگوں کی یا ٹیسٹ ٹیکرز کی کیا پروپورشن تھی جنہوں نے اس کو سکسیزفلی کیا اور وہ کیا پروپورشن تھی جو سکسیزفل نہیں ہوئے. اور تمام آئٹمس ہر آئٹم سے ہم نے یہ چیز میجر کی اور اس کو ہم نے اکٹھا کیا, سم لیا اور اس کو ہم نے اس فارمولے میں استعمال کیا. کوڈر رچرڈسن کا فارمولا اس لحاظ سے کافی افیکٹو میجر کرتا ہے ریلائبلٹی کا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ باریکی کے ساتھ زیادہ کمپلیکسٹی میں جاتے ہوئے اور زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہوئے ریلائبلٹی کو میجر کیا ہے. اس میں ہم پورے ٹیسٹ کو ایز اے ہول یا اس کے دو ہافز کو ایز اے سیپریٹ ہول, ہول 1 اینڈ ہول 2 نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہر آئٹم کے حوالے سے, جس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کو آپ دو حصوں میں سپلٹ کریں یا نہ کریں ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ کہ ہر آئٹم پہ ٹیسٹ ٹیکرز نے کیا رسپانس دیا, ٹیسٹ ٹیکرز کی کیا پروپورشن تھی جنہوں نے کوئی آئٹم صحیح طریقے سے کیا اور کیا پروپورشن تھی جنہوں نے کوئی آئٹم صحیح طریقے سے نہیں کیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ایک کمپریہنسو فارمولا ہے, کمپریہنسو طریقہ ہے ریلائبلٹی کو میجر کرنے کا. لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہمارے ذہن میں آنی چاہیے اور وہ یہ کہ یہ میتھڈ عام طور پہ ہم ان آئٹمس کے لیے استعمال کرتے ہیں, انفیکٹ صرف انہی آئٹمس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں
جن کے جوابات آئدر اور رائٹ رانگ 1 یا 0 کی صورت میں ہوں. یعنی یا آپ کسی آئٹم کے صحیح ہونے پہ 1 دیں گے یا 0 دیں گے. اگر کسی اور طرح کے آئٹمس ہیں تو یہ طریقہ اس کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا. کوڈر ریٹرن کا فارمولا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا فارمولا ہے جس میں اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کے ہر ایک آئٹم پہ رسپونڈنٹس کی یا ٹیسٹ ٹیکرز کی کیا پروپورشن کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. یعنی کیا پروپورشن ہے ٹیسٹ ٹیکر کا جو اس کو صحیح طرح سے کر پاتا ہے اور کیا پروپورشن ہے جو اس میں ناکام رہتا ہے. لیکن اس میں ایک جو ویکنس ہے یا شارٹ کمنگ ہے وہ یہ کہ یہ فارمولا صرف تبھی استعمال ہو سکتا ہے جب ٹیسٹ کے آئٹم کی ویٹیج یا اس کے ساتھ اٹیچڈ ویٹ جو ہے وہ 0 اور 1 کی فارم میں ہو. یعنی اگر آئٹم غلط ہے تو 0 آئے گا, اگر آئٹم درست ہے تو 1 آئے گا. لیکن بعض اوقات ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں رسپانس آپشنز ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی صرف درست یا غلط کی آپشن نہیں ہوتی, اس میں ڈگریز آف آپشنز موجود ہوتی ہیں. اور اکثر پرسنالٹی انوینٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جواب جو ہیں وہ ایک لکٹ اسکیل کی فارم میں ہوتے ہیں اور ہر جواب یا ہر رسپانس آپشن کے ساتھ ایک سرٹن ویٹ اٹیچ ہوتا ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ نیور, تو اس کے ساتھ 0 اٹیچڈ ہے. اوکیجنلی 1, آفن 2, فریکوینٹلی 3. اسی طرح سے آپ کسی کے محسوسات کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار, کبھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ایٹیٹیوڈس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ان میں تمام رسپانس آپشنس کے ساتھ ایک سرٹن ویٹ اٹیچڈ ہے, عام طور پہ 0, 1, 2, 3, 4, 5. جس کا مطلب ہے کہ کوڈر ریچرڈسن فارمولا اس کے ساتھ استعمال نہیں ہو پاتا. اس طرح کے آئٹمز والے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کے لیے ہمارے پاس ایک اور طریقہ موجود ہے جس کو ہم الفا کہتے ہیں, جس میں کرانبیک کا الفا سب سے زیادہ کامنلی استعمال ہونے والا ہے. اس فارمولے میں یہ آپشن موجود ہے کہ اگر آئٹم کے ساتھ رسپانس آپشنس 2 سے زیادہ ہیں اور ہر ایک کے ساتھ مختلف طرح کا ویٹ اٹیچڈ ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ریلائبلٹی کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. اس فارمولہ میں RTT is equal to coefficient of reliability of whole test, STT standard deviation of total scores on the test which is converted into variance, اور پھر اس کے ساتھ STI variance for item scores اور پھر اس کا sum. یعنی اس میں ہم ٹوٹل ٹیسٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ویریئنس کو بھی. چنانچہ اس میں کویفیشنٹ الفا میں اور کوڈر ریچرڈسن کے فارمولا میں بنیادی فرق صرف یہی ہے کہ ایک میں ہم وہ آئٹم استعمال ہونے والے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں جس میں 0 اور 1 کا ویٹ اٹیچڈ ہو, جبکہ الفا میں آپ زیادہ آپشنز والے زیادہ ویٹ والے آئٹمس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ریلائبلٹی میجر کرنے کا آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کیجیے, تمام طریقے جو ہیں ایک اچھا ایسٹیمیٹ آف ریلائبلٹی ہمیں دیتے ہیں. جہاں تک ان میں استعمال ہونے والے فارمولاز کی اور میتھڈس کی بات ہے, بنیادی طور پر ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ کس میتھڈ میں کس طریقے میں کون کون سی چیزوں کو اور سورسز آف ایرر کو اور ویریئنس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ورنہ آج کل تمام تر کیلکولیشن جو ہیں ہم کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر آپ کو کسی بھی ٹیسٹ کے اسکورز اگر آپ اس کو دے دیں گے تو ریلائبلٹی میجر کر کے کمپیوٹ کر کے آپ کو بتا دے گا. لیکن جب تک آپ فارمولے سے اور اس کی پوری ٹیکنیک سے آگاہ نہیں ہوں گے, آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے کمپیوٹر سے کیا چیز کمپیوٹ کرنے کو کہنا ہے. ایک آخری بات جو ریلائبلٹی کے بارے میں ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاں ٹیسٹ کے آئٹمس کی ریلائبلٹی میجر کی جاتی ہے وہیں پہ اسکوررز کی اور ریٹرز کی ریلائبلٹی بھی امپورٹنٹ ہے. اگر مختلف لوگ ایک ٹیسٹ کو اسکور کرتے ہیں تو ان کی آپس میں کوریلیشن کو بھی میجر کیا جاتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ جب مختلف اسکوررز نے یا مختلف ریٹرز نے اسیس کیا تو ان کی کوریلیشن کیا تھی. یہ کوریلیشن بھی بہت سی صورتوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے, اور بہت سے ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں جہاں ٹیسٹ کی ریلائبلٹی, اسٹیبلٹی, کنسسٹنسی, کورسپونڈنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہاں پہ ہمیں انٹر اسکورر ریلائبلٹی کے بارے میں بھی معلومات دی جاتی ہیں.
طریقہ کوئی بھی استعمال کیا جائے، لیکن ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں ٹیسٹ بناتے ہوئے ہمیں ضرور یاد رہنا چاہیے کہ اس کی ریلائبلٹی بھی ہم نے میجر کرنی ہے، اور ٹیسٹ کو اسی طرح سے بنانا اور فارمیٹ کرنا چاہیے کہ اس کی ریلائبلٹی جو ہے بہت اچھے طریقے سے اسیس کی جا سکے. اگر اس کو سپلٹ کرنا ہے ہافز میں تو وہ سپلٹ ہو سکے، اور اگر اس کو ہم نے ایکویولنٹ فارمز کی صورت میں استعمال کرنا ہے تو بھی ہمارے پاس وہ آپشن کھلی ہونی چاہیے. ٹیسٹ ریلائبلٹی کے بارے میں ہم اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے آئندہ کسی سیشن میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.